بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان جب اپنی اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے تو اس کے آخری رکوع میں رحمان کے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کو ہدایت کا سمجھ کر دیکھیں، غور کریں، تو اس آخری رکوع میں وہ بنیادی اوصاف اور علامات بیان کی جا رہی ہیں جس فرد، گروہ، جماعت یا ملک کے پاس وہ صفات ہوں تو وہ رحمان کے بندے ہیں، اور اس کے تقابل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی فرد، گروہ، جماعت ان صفات کا حامل نہیں ہے بلکہ اس کے مد مقابل ضد میں کھڑا ہے تو حضرت وہ پھر رحمان کا نہیں بلکہ شیطان کا بندہ ہوگا۔ جب رحمان کے بندوں کی علامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پروردگار نے اپنے ان بندوں کو ایک لقب دیا ہے تو وہ لقب ہے لفظ عبدیت کا۔ اگر میں اور آپ قرآن پاک کو اگر غور سے دیکھیں، دقت نظر سے، تو آسمان والوں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، عزت کا حامل اگر لقب ہے تو وہ عبدیت کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں آسمانی تعلیمات پیش کر رہے ہیں اور ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ جب بھی ان پر مختلف قسم کے الزامات لگے ہیں اور ان الزامات کے ضمن میں تشبیہ کا اسلوب ہے، گویا کہ نبوت کی کشتی ذرا ڈگمگائی ہے، تو تسلی اور سہارا لفظ عبدیت سے دیا گیا۔ مکے والے پیغمبر علیہ السلام پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ خود قرآن پاک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس الزام کا جواب یوں دیتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اے مکے والو، اگر تمہیں شک ہے، اے مدینے والو، حجاز والو، کہ یہ کتاب خود بناتے ہیں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم بھی بنا لو۔ تو اب دیکھو یہاں تسلی، تسکین، اطمینانیت اور جو سہارا دیا گیا ہے وہ لفظ عبد سے ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا سب سے اونچا لقب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمارا پروردگار یہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کا پہلا وصف یہ ہے، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بڑی عاجزی، انکساری، درماندگی ہوتی ہے جی۔ اس کے مد مقابل کیا ہے؟ ان کی زندگیوں میں، ان کے بیٹھنے، اٹھنے، گفتگو میں، ان کی نشست اور برخاست میں تکبر نہیں ہے، بڑا پن نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی فرد میں اگر تکبر ہے، بڑا پن ہے، دوسروں کی حقارت سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو دراصل وہ شیطان کا بندہ بن گیا ہے، وہ شیطان کی طرف منسلک ہو گیا ہے۔ اور اگر اس میں عاجزی، انکساری اور درماندگی ہے تو حضرت وہ رحمان کا بندہ بن گیا۔ قرآن پاک کے محروم ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو قرآن پاک سے کی تعلیمات سے محرومیت کا ایک بنیادی سبب قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ بندہ متکبر مزاج ہو۔ سورہ اعراف میں سأصرف عن آیاتی، میں اپنی تعلیمات، قرآن پاک، آسمانی حقائق اور وحی سے لوگوں کو محروم کر دیتا ہوں، پیچھے ہٹا دیتا ہوں۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور متکبر مزاج ہیں۔ اگر غور کیا جائے، خدا نخواستہ کوئی فرد، گروہ یا جماعت متکبر مزاج ہو تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی نسبت شیطان اعظم کی طرف جا رہی ہے۔ شیطان نے بھی پروردگار کے سامنے تکبر کیا اور کہا نہ مانا اور بغاوت کی۔ قرآن پاک کے لفظ ہیں ابا واستکبر، اس نے نہ صرف پروردگار کے سامنے انکار کر دیا، حکم ماننا نہیں، بغاوت کی، بلکہ ابا واستکبر، استکبار کیا جی۔ حاصل کیا جی؟ رحمان کے بندوں کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں، ان کے معاملات میں، رہن سہن میں، ان کی گفتگو میں عاجزی، انکساری اور درماندگی ہے۔ حضرت یہ بنیادی وصف ہے جس کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے، دوسروں سے سیکھتا ہے۔ اگر متکبر مزاج ہو تو وہ دوسروں کی آراء، دوسروں کی مشاورت اور رہنمائی کو ذرا اہمیت نہیں دیتا بلکہ بے اتنائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم رحمان کے بندے بن جائیں۔